اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ سورۃ النحل پارہ نمبر 14 کی آیت نمبر 90 ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابہ کی جماعت میں سب سے بڑے فقیہ سمجھے جاتے ہیں اور قرآن کریم کے سب سے بڑے مفسر ہیں، فرماتے ہیں کہ اجمع آیت فی القرآن، قرآن کریم کی سب سے جامع آیت ہے مضمون کے اعتبار سے۔ اور امام انقلاب حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جن کو اللہ نے اسلام کی توفیق دی، سکھ سے مسلمان ہوئے تھے اور پھر ساری زندگی انہوں نے اسلام کی خدمت میں اور تحریک آزادی میں لگائے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے دستراز تھے، خاص ساتھیوں میں سے تھے اور قرآن کی بڑی خدمت انہوں نے کی۔ تو فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسلام کا عالمی پروگرام بیان کیا ہے، اور اسی بنیاد پر خلیفہ وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کو جمعے کے خطبے کا حصہ بنایا۔ آج تک وہ عمل جاری ہے امت کے اندر، جہاں کہیں بھی جمعے کا خطبہ ہوتا ہے تو دوسرے خطبے میں اس آیت کی تلاوت ہوتی ہے۔ یہ جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے 6 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے، 3 چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے اور 3 چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ ان اللہ یأمر، بے شک اللہ تعالی حکم دیتے ہیں، بالعدل، انصاف کا، والاحسان، اور احسان کا، وایتاء ذی القربى، اور قرابت داروں کو دینے کا۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے عدل، اور یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے انسان کی زندگی میں، چاہے اپنی ذات کے بارے میں ہو، چاہے اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں ہو، چاہے کسی بھی حوالے سے ہو۔ عدل قائم کرنا اور عدل پر قائم رہنا، اور اللہ نے اس دنیا کے نظام کو عدل کے ساتھ جوڑا ہے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ، انصاف کرو، وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے احسان۔ حدیث جبریل میں آپ سے جب مختلف سوالات کیے تو ایک سوال یہ تھا کہ مل احسان، و احسان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان اس کو کہتے ہیں کہ کوئی بھی نیکی اس کیفیت اور اس سوچ کے ساتھ انسان کرے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، جب اس عمل کو کرے گویا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر یہ کیفیت حاصل نہ ہو تو اللہ مجھے دیکھ رہے، پورے اخلاص کے ساتھ، مخلوق سے قطع نظر کر کے اس نیکی کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہے وایتاء ذی القربى، قرابت داروں کا حق۔ جتنا انسان کسی کے قریب ہوتا ہے تو اتنے ہی ناراضگیاں بھی آتی ہیں، معاملات بھی آتے ہیں۔ ایک حق ہے اور ایک پھر قرابت دار ہے تو ڈبل حق ہے۔ تو قرآن کریم میں بھی اور احادیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ اہمیت بیان کی ہے، بڑی تاکید کی ہے اس بارے میں۔ تو یہ 3 چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے، عدل، احسان اور وایتاء ذی القربى، اور 3 چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ وینہی عن الفحشاء، اور منع کرتے ہیں فحشاء سے۔ فحشاء کس کو کہتے ہیں؟ کھلی بے حیائی۔ ایک آدمی گناہ کرتا ہے، بند کمرے میں کرتا ہے، گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، اور ایک آدمی اسی گناہ کو سر عام کرتا ہے مخلوق کے سامنے، تو یہ گناہ کی حیثیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل امتی معافا الا المجاہرین، یا الا المجاہرون، دونوں طریقے سے پڑھا گیا ہے کہ میری ساری امت کے لیے معافی کی گنجائش ہے، لیکن جو کھل کر بے حیائی کرے، گناہ کی دعوت دے، ماحول کو خراب کرے، اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر والمنکر، منکر کس کو کہتے ہیں؟ منکر کا معنی کرتے ہیں برائی۔ مراد کیا ہے اس سے؟ ہر وہ بات جس سے دین نے بھی منع کیا ہو، فطرت سلیمہ کے بھی خلاف ہو، عقل سلیم کے بھی خلاف ہو۔ اور تیسرے نمبر پر ہے بغی۔ بغی کے معنی ہے زیادتی، سرکشی، ظلم، جو عدل کے مقابلے میں آتا ہے، کہ انسان کو اگر کوئی اختیار مل جائے
یا انسان کا کہیں بس چلے، طاقت چلے تو انسان اس کا غلط استعمال کرے، زیادتی کرے، ظلم کرے، سرکشی کرے، تو یہ 3 چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حکم دیا ہے، اور 3 چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت فرماتے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔